السلام علیکم ناظرین، دا لیٹ نائٹ شو میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ بلال حسین۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ ہمارا ملک شاد باد رہے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ پاک ہمیں۔ ڈاکٹر ریان ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ڈاکٹر بھی ہیں، ان کا تعلق سیاسی جماعت سے بھی، آپ پولیٹکس سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان کی جرنی کے حوالے سے، ان کے پرسنل لائف کے حوالے سے آج سوالات کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر، میں بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، پڑھائی اور کیسے شروعات ہوئی؟ پڑھائی میں کیا انٹرسٹ تھا، یا شروع سے ہی ڈاکٹر بننا تھا، یا پھر فیملی نے کہا کہ ڈاکٹر بن جائیں، ڈاکٹر کا فیوچر ہے، یا خود کو شوق تھا؟ جی، اصل میں پڑھائی میں اللہ کا شکر ہے کہ شروع سے اچھا جی تھا۔ تو والدین کی بھی کچھ خواہش یہ تھی، خاص طور سے میری والدہ کی، کہ میں جی ماشاء اللہ میڈیسن کی طرف جاؤں۔ جی 9th کلاس میں جا کے ایک ڈیسیشن میکنگ کرنی ہوتی ہے، جی، اور پھر اصل ڈیسیشن میکنگ انٹرمیڈیٹ میں ہوتی ہے۔ جی تو 9th کلاس سے تھوڑی ذہن سازی ہو گئی تھی، اور میرا الٹیمیٹلی یہی ذہن بنا کہ مجھے میڈیسن کی طرف جانا چاہیے۔ تو بس پھر میں نے اس میں کنٹینیو کیا، اور جی ڈاؤ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن بھی ہو گیا میرا۔ اچھا 9 میں بھی بایو میں نے بایو لیا تھا، سلیکٹ کیا تھا، تو آگے جا کے مجھے پتہ چلا نا میرے بس کی بات نہیں، تو میں پھر واپس ہٹ کے میں بینکنگ میں آ گیا، کامرس میں۔ اس کے بعد پھر میں ابھی آرٹس میں ہوں، ماس کام کر رہا ہوں میں ماشاءاللہ سے۔ اور آگے آپ نے ڈاکٹری پوری کی، آپ نے پورے پڑھائی پہ دھیان دیا۔ سیاست میں کیسے آیا آپ؟ اس پولیٹکس میں کیسے شروع ہوا؟ کالج سے یا کیونکہ ڈاکٹر، اب جیسے آپ نے MBBS کیا ہوگا ماشاءاللہ سے، اور اس میں دھیان دینا تو زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر ساتھ میں پولیٹکس بھی۔ تو پولیٹکس کب سے، کیا بعد میں شروع کی یا کالج کے ٹائم سے؟ جی میں اصل میں اسکول کے زمانے سے ہی کچھ نہ کچھ لٹریچر مطالعہ آپ سمجھ لیجئے کہ میں کیا، سوشل ورک۔ جی ہاں، اور تقریر میں حصہ لینا، جی یعنی 5th کلاس سے ہی جو ہے وہ اسکول کے جتنے یہ ڈیبیٹ کمپٹیشنز ہوتے تھے، مباحثے ہوتے تھے، اور جو دوسرے پروگرام ہوتے تھے، ہفتہ طلبہ ہوتے تھے، ان میں میں حصہ لیتا تھا، مشاعرے میں بھی، ڈیبیٹ میں بھی، اور میری والدہ بھی اس میں۔ اچھا، تو آپ شاعر بھی ہیں؟ نہیں، بس وہ بیت بازی ہوئی اس میں، کوئی فل بدی شعر کہنا ہے یا اس طرح کی چیزیں، باقاعدہ شاعری تو نہیں کی، لیکن کہ شعر سے بہرحال انٹرسٹ رہا، اور ادب سے بھی رہا انٹرسٹ۔ تو اسکول لائف تو کچھ اس طرح کی ہے۔ کالج میں آنے کے بعد چونکہ یہ ایک شو ہے اور اس میں پرسنل بھی گفتگو ہے، تو آپ کو میں کھل کے بتاتا ہوں کہ میرا تعلق اسلامی جمعیت طلبہ سے رہا۔ تو جمعیت نے ہماری کیریکٹر بلڈنگ بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سیاسی شعور بھی دیا کہ طلبہ کی جو ہے ان کی آواز کیسے بنے، اور ان کے مسائل کو کیسے ایڈریس کریں اور کیسے آگے تک پہنچائیں۔ تو یہ شروع سے چونکہ رہا۔ میڈیکل کالج میں جب ہم آئے تو اس وقت بھی یہ پولیٹکس کافی عروج پہ تھی، اور وہ بڑی اچھی ہیلدی پولیٹکس تھی۔ اس میں یہ ہوتا تھا کہ یونین میں حصہ لینا، الیکشنز ہوتے تھے، اور اس میں ایشوز بھی ہوتے تھے، لوگوں کی باتیں بھی ہوتی تھیں، طلبہ کے مسائل بھی ہوتے تھے۔ اور اس دوران جب ایک یونین الیکٹ ہو جاتی تھی تو وہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کے جو ہے وہ کمپٹیشنز، ڈیبیٹس وغیرہ کراتی، ان سب میں ہم حصہ لیا کرتے تھے۔ اچھا، تو تب کی پولیٹکس میں اور اب کی پولیٹکس میں کیا فرق ہے؟ آپ کیسے ایکسپلین کریں گے اس وقت کی پولیٹکس اور اب کی پولیٹکس؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، اگر وہ پولیٹیکل پروسیس کنٹینیو رہتا، جاری و ساری رہتا ہے، جیسے کہ 84 میں آپ دیکھتے ہیں کہ تمام اسٹوڈنٹس یونین پہ بین لگا دیا گیا، تو اسٹوڈنٹس یونین دراصل ایک نرسری ہے جو آگے فیوچر کے، مستقبل کے سیاستدان یا پولیٹیشین جو ملک کو لے کر انشاءاللہ آگے چلیں گے، وہ بنائے جاتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، ان کے ذہن بنتے ہیں۔ تو وہ چیز، وہ پروسیس رک گیا۔ اس کے رکنے کی وجہ سے ہمیں اتنے منجھے ہوئے سیاستدان اور اتنے اپ ٹو ڈیٹ قسم کے سیاستدان جو کہہ لیجیے آپ، ہمیں نہیں مل پائے۔ تو اس وجہ سے پولیٹکس میں ایک گیپ آیا، اس کی وجہ سے ہماری بہت اچھی لیڈرشپ ابھر کر سامنے نہیں آ سکی جیسی کہ آنی چاہیے تھی۔ ایک پرانا جو ٹرینڈ پولیٹکس کا چل رہا ہے وہ چلتا رہا۔ تو یہ فرق میں دیکھتا ہوں کہ پہلے شاید ٹالرنس تھی، برداشت تھی ایک دوسرے کے لیے، وہ برداشت کم ہوتی جا رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ پولیٹیشنز چاہے کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، وہ عوام سے مخلص تھا بہت حد تک، اور وہ اپنے لائف کو، لائف اسٹائل کو آگے بڑھانے پہ اتنی توجہ نہیں دیتا تھا، اور اپنے بینیفٹس کے پر اتنی توجہ نہیں دیتا تھا جتنی اس کی کمٹمنٹ اپنی عوام سے، اپنے ووٹر سے ہوتی تھی۔
اور اس کے لیے وہ آپ کسی بھی سیاسی جماعت کے جو پرانے لیڈرز ہیں ان کی لائف کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے انہوں نے کوئی بہت زیادہ، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، یہ نہیں کیا کہ کرپشن میں انوالو ہوئے ہوں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری سیاست میں کرپشن کا بھی عمل دخل ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ویل گروم سیاستدان ہمیں نہیں مل پائے. تو ایسا ہو گیا کہ سیاستدان آنا بند ہو گئے، ایسا ہو گیا، ایسا کہہ سکتے ہیں آپ، ایسا اس طرح کے اچھے منجے ہوئے سیاستدان ہمیں نہیں مل پائے یا نہیں مل پا رہے، جو کہ قوم کو لیڈ بھی کریں اور اس کی ذہن سازی بھی کریں، اور ان کے اندر اتنا پولیٹیکل ویژن ہو کہ ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے، معاشرے کو کیسے آگے لے کے جانا ہے، اس کو کیسے منظم کرنا ہے، کیسے مربوط کرنا ہے، اس کے لوگوں کو کیسے مینٹلی گرو کرنا ہے، کیسے ان کو ملک سے محبت پیدا کرنی ہے، ان کو اندر سیوک سینس ڈیولپ کرنا ہے. یہ چیزیں جو ہیں بہت ضروری ہیں. جی. اچھا، ایز اے ڈاکٹر، جو کہ ابھی ایئر پولوشن اتنا بڑھ گیا ہے ہمارے شہر میں، خاص کر کے، ویسے تو ورلڈ وائڈ ایک پرابلم ہے یہ، لیکن ہمارے شہر میں خاص کر کے ایئر پولوشن، واٹر پولوشن، ہم صفائی کا اتنا خاص خیال نہیں رکھ پا رہے، نہ ہمارے نجی جو سطح پر گورنمنٹ کے جو کام کاج ہیں وہ نہیں ہو پا رہے. تو اس لحاظ سے ایک انسان، عام سٹیزن، کامن جو لوگ ہیں، ان کے ہاتھ میں کیا چیز ہے جو آپ پولوشن سے بچیں، واٹر پولوشن سے، ایئر پولوشن سے، جو جتنی بھی آلودگی ہے، ایز اے ڈاکٹر، کیونکہ آج کل وائرسز بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں. جی بالکل، زیادہ. آپ کی بات بہت اچھی، بہت ہی اچھا سوال ہے اور ٹو دی پوائنٹ کہنا چاہیے اس کو. دیکھیں، پولوشن میں جو مین کردار ہے وہ تو یقیناً گورنمنٹ کا اور گورنمنٹ کے اداروں کا ہے کہ وہ پانی کو جہاں سے اس کی سورس ہے وہیں سے اس کو صاف ستھرا رکھیں اور صاف ستھرا پانی جو ہے وہ پبلک میں سپلائی کیا جائے. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی جو ہے اس میں جیسے کہ آج کل کے حالات ہیں، مہنگائی ہے، ایک عام آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ فلٹر واٹر خریدے اور وہ اپنی فیملی کو جو ہے صاف ستھرا پانی پلائے. تو یہ تو بیسیکلی گورنمنٹ ہی کی ذمہ داری ہے پانی کے حوالے سے بھی. اسی طرح سیوریج کا معاملہ ہے، تو سیوریج بھی ایک عام آدمی تو جا کے گٹر کو کھول نہیں سکتا، صاف نہیں کر سکتا. یہ گورنمنٹ کے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ٹھیک ٹھاک رکھیں، اور جہاں جہاں چوکنگ ہے، بڑی بڑی لائنز بلاک ہیں یا اسٹارم واٹر ڈرینز ہوتے ہیں جہاں سے بارش کا پانی گزرتا ہے، وہ نالے بند نہ ہو، تو ڈیفینیٹلی یہ سیوریج اچھی ہو جائے گی. تو یہ تو گورنمنٹ کے لیول کا کام ہے. اس پہ کیا کیا بیماریاں لگ سکتی ہیں؟ میں آپ ہی عرض کرتا ہوں. اسی طرح سے جو پیٹرول ہے، اب گاڑیوں کی تعداد آپ دیکھتے ہیں کراچی میں تیز بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے. ایک چیز میں نے بہرحال بہتر یہ دیکھی کہ پہلے تو بہت ساری گاڑیاں دھواں چھوڑتی نظر آتی تھی، اب اتنی گاڑیاں دھواں چھوڑتی نظر نہیں آتی. یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن اسی چیز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ سڑک پہ گاڑیوں کا لوڈ بھی کم ہو، پالوشن اس طرح سے کم ہو سکتی ہے. اسی طرح انڈسٹریل پالوشن ہے، انڈسٹریل پالوشن اس طرح سے کم ہو سکتی ہے کہ آپ شہر کے اندر انڈسٹری کو لگنے ہی نہ دیں، شہر سے دور انڈسٹری ہو، اور اس کا ویسٹ کبھی بھی سمندر میں ڈائریکٹ نہ ڈالا جائے، اس کو پورا پروسیس کیا جائے، پھر اس کو ضائع کیا جائے. تو یہ تو وہ کام ہے جو گورنمنٹ لیول پہ ہو سکتے ہیں. عوام اس میں یہ کر سکتی ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے اندر اویئرنیس ڈیولپ کریں، اور ظاہر سی بات ہے اس میں حکومت کا رول، میڈیا کا رول بہت زیادہ ہے کہ وہ عوام کو شعور دیں، سیوک سینس دیں کہ صفائی کیسے رکھی جاتی ہے، گھر کو کیسے صاف رکھنا ہے، صفائی نصف ایمان ہے، اپنی سڑک کو کیسے صاف رکھنا ہے، اپنے محلے کو کیسے صاف رکھنا ہے. میں نے جو آبزرو کیا، میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے یہاں یہ سینس ہے ہی نہیں. مثال کے طور پر فلیٹس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو فلیٹس ہیں وہاں سے لوگ، اگرچہ کہ وہاں پر ایک شخص آتا ہے جو کہ ان کے گھر سے گاربیج لے کے جاتا ہے، کوڑا کرکٹ، اس کے باوجود وہ دن بھر اپنی اس کھڑکی سے کوڑا پھینکتے رہتے ہیں جس میں ہر طرح کا کوڑا شامل ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ لوگوں میں شعور ڈیولپ نہیں ہو پایا کہ یہ صفائی تو وہ رکھ سکتے ہیں نا، اس میں تو کوئی ان کے ہاتھ میں ہے. اسی طرح سے وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ فلٹر واٹر نہیں لے سکتے تو کم سے کم اتنا کر لیں کہ گھر میں پانی کو بوائل کر کے پئیں، اور گھر سے ہی بوائل واٹر لے کے اپنے دفتر یا اپنی دکان پہ جائیں. اور کوشش یہ کریں، میں کسی ہوٹل کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ گھر سے کھانا لے کر جائیں، تو آپ کی ہیلتھ، آپ کے اکنامی، ہر چیز کے لیے وہ چیز آپ کے لیے بہتر ہے. اسی طرح سے جن لوگوں کو کوئی الرجیز ہیں، ڈسٹ الرجی ہے، فیوم الرجی ہے، اسموک الرجی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ماسک وغیرہ لگا کے رکھیں. اور جب یہ کورونا آیا تھا تو کورونا کے زمانے میں بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت تھی، لوگوں نے اس کو بہت سیریسلی نہیں لیا جیسا کہ لینا چاہیے تھا، تو شاید نمبر آف ڈیتھس اور کم ہوتا. یہ تو قدرت کی مہربانی ہے، پاکستان میں اللہ پاک کا ہے نا، لیکن شکر ہے اللہ پاک. اگر ہم ماسک کا استعمال کرتے تو ہم شاید، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہمارا خیال ہے کہ اپنے بہت سارے پیاروں کو ہم کھونے سے نہیں کھوتے شاید. تو
یہ وہ چند چیزیں ہیں جن کو ہم اگر اختیار کریں اپنی زندگی میں تو اس سے بہتری آ سکتی ہے. اچھا، اس کورونا جو کووڈ-19 آیا تھا اس میں ڈاکٹرز کا کیا سیکریفائز ہے؟ ڈاکٹرز نے کتنی محنت کی اوور آل ورلڈ اور بھی اور پاکستان میں بھی؟ کیونکہ ڈاکٹرز کی بھی ہم نے کافی دیکھی کہ ان کو ایک ڈاکٹر 5 ڈاکٹرز کو لگ گیا کرونا وائرس اور کسی کو کی جان چلی گئی، تو ان کی کیا سیکریفائز ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹرز کی سیکریفائز اس میں کورونا میں یہ ہیں کہ جو ڈاکٹرز ہاسپٹلز میں تھے اور سیکنڈری کیئر ٹرشری کیئر ہاسپٹلز، وہ ٹرشری کیئر ہم اس کو کہتے ہیں جس میں آئی سی یو کی سہولت موجود ہو، انٹینسو کیئر کی سہولت موجود ہو، وینٹیلیٹرز موجود ہو. وہاں پہ جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے، اور اس کے بعد گورنمنٹ نے جو بھی سیٹ اپس بنائے ان میں ڈاکٹرز نے صبح دوپہر شام رات وقت دیا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے گھر والوں کو چھوڑا، وہیں رہے. یہ بھی میں نے دیکھا. وہاں جاتے تھے، جانے کے بعد ان کو ایک خاص ڈریس دیا جاتا ہے جس کو پی پی ای کہتے ہیں، پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ. وہ پہن کے وہ وارڈ میں جاتے تھے. اس وارڈ میں ہر طرح کے مریض تھے، ماڈریٹلی سیریس بھی تھے، سیویئرلی وہ لوگ بھی تھے جو سیویئر ڈیزیز میں تھے، جن کی ڈیتھ امییننٹ تھی، قریب تھی. ان سب کو ڈاکٹرز نے فیس کیا. ان کی سیکریشنز جو رطوبت ہوتی ہے وہ نکلتی تھی، وہ کھانستے تھے، وہ چھینکتے تھے. ان سب کو ڈاکٹرز جا کے کانٹیکٹ ان سے کرنا اس لیے مجبوری تھی ڈاکٹر کی کہ اس کے بغیر اس کو انجیکشن کیسے لگائے گا، اس کا ٹیسٹ کیسے دیکھے گا، اس کا معائنہ کیسے کرے گا. لیکن ڈاکٹرز نے اس چیز کو یعنی یہ نہیں کیا کہ اگنور کیا ہو اور کہا ہو کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں، بلکہ انہوں نے اپنی لائف کو بھی ایٹ رسک لے کے، اور ان کے گھر والوں کو بھی سلام ہے کہ انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں جائیں اور آپ لوگوں کی خدمت کریں. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹرز نے بڑا اچھا رول پلے کیا. اچھا، تو اب کووڈ-19 کورونا جیسی وبا ختم ہو گئی ہے یا پھر آ سکتی ہے یا ابھی بھی موجود ہے؟ اصل میں ایسا کیا ہوا کووڈ کے بارے میں یہ ہے، دیکھیے کووڈ تو تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں. ہم اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں کہ وہ کیسے آیا کیسے نہیں، لیکن نہیں ابھی بھی ہے اور ابھی بھی وہ ہے، اتنا ایکٹیو نہیں ہے کیونکہ ویکسینیشن جو ہوئی ہے نا، اور ویکسینیشن کے بعد بوسٹرز جو دیے گئے ہیں جو لوگوں نے لگوائے ہیں امیون سسٹم کے لیے، تو اس سے ہمارا امیون سسٹم اتنا ڈیولپ ہوا ہے. آئی تھنک میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے کووڈ-19 اگر موجود بھی ہے تو اس کی شدت میں کمی ہو گئی ہے. بہت اتنا شدید نہیں رہا کہ جو وہ جائے اور لنگس کو ڈیمیج کر دے اور آدمی وینٹیلیٹر پہ چلا جائے اور کسی اور کو ہو رہا ہے اور کسی اور کو ٹرانسمٹ کر دے. اب وہ ہو رہا ہے تو وہ کبھی زکام تک محدود ہے، کبھی ہلکے نمونیا تک موجود ہے، اتنا سیریس نہیں ہے، لائف تھریٹننگ نہیں رہا. غالباً ایسا ہے، شاید ابھی ختم بھی پوری طرح نہیں ہوا ہے. اچھا، آج کل کی جو جنریشن ہے، اسکول کی ہو کالج کی ہو، جو نیو جنریشن ہے، ان کی روٹین جو میں نے آبزرو کیا ہے، ان کی روٹین کافی بگڑی بھی نہیں. آپ کیا کہیں گے اس نظر میں کہ ساری رات جاگنا، پھر شام میں یا دوپہر میں اٹھنا، تو یہ کمزور یا پھر اس سے آپ کی صحت پہ اثر نہیں پڑے گا؟ اس روٹین کے حوالے سے کیا کہیں گے اور کیا میسج دیں گے؟ بالکل میں یہ میسج دوں گا کہ ہم نے بچپن میں، ہماری امی نے، ہمارے والد نے، ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سکھایا اور ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا کہ ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. اس میں کوئی دو رائے نہیں. قائد اعظم محمد علی جناح جو پاکستان کے فاؤنڈر ہیں، اگر آپ، میں نے جو، مجھے اتنا یاد تو نہیں لیکن جو میں نے اپنے اسکول کی کتابوں میں پڑھا وہ یہ کہ قائد اعظم صبح 7 بجے اٹھ جاتے تھے اور اپنا کام شروع کر دیتے تھے. 7 o'clock از این ارلی ٹائم. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ صبح اٹھنے سے پورے دن میں آپ کے کاموں میں برکت ہوتی ہے. بہت سارے کام آپ صبح سے لے کے 12 بجے تک کے جو ہاف ہے اس میں نمٹا لیتے ہیں اپنے. جب آپ کی صبح ہی 11 بجے ہوگی تو اس کے بعد آپ کے سارے کام ہی لیٹ ہوں گے. ایک میں نے کہیں اور یہ بھی پڑھا تھا، اگر وقت ہو تو یہ کہ مغل بادشاہ کسی نے مجھے ایک پوسٹ بھیجی تھی کہ 11 بجے بہادر شاہ ظفر اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد ان کی کنیزیں جو ان کے ہاتھ پاؤں دھلاتی ہیں. بہادر شاہ ظفر ہمارے بادشاہ تھے، ٹھیک ہے، تاجدار ہند تھے، ایسی بات نہیں، انہوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا اور وہ قید بھی ہوئے. تو میرا مقصد ان کو پرسنلی ہٹ کرنا نہیں ہے، میرا مقصد ایک پیغام پہنچا کہ 11 بجے اٹھنے کے بعد جو ہے وہ پھر ان کے ہاتھ پاؤں دھلائے گئے، پھر ناشتہ ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ 1 بجے اور اس وقت تک جو ہے انگریز جو اس وقت ہندوستان پہ حکومت تقریباً کر چکے تھے، ہو چکی تھی ان کی. صبح 7 بجے اٹھ کے اور گھوڑے پہ سوار ہو کے اور مارننگ رائڈ لے کے اور ناشتہ کر کے اور ورزش کر کے اور سوئمنگ کر کے اپنے آفس میں بیٹھ جاتے 7 بجے جا کے.
تو میرے بھائی ابھی بھی اگر آپ دیکھیں یورپ میں اور امریکہ میں نے تو یہی سنا ہے, میں وہاں کبھی گیا نہیں, کہ 6:30 اور 7 بجے سب لوگ گھروں سے نکل چکے ہوتے ہیں, اور 7 بجے کے بعد وہ گھروں میں ہوتے ہیں, اور 10 بجے کے بعد آپ جائیں گے تو مارکیٹ آپ کو کھلی بھی نہیں ملے گی سوائے ان دکانوں کے جو ضروری ہوں, جہاں تک میں نے سنا ہے. تو دیکھیے ان کی لائف, آپ کہاں ہیں اور وہ کہاں ہیں. آج جب گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ 8 بجے مارکیٹ بند کر دو تو ایک شور برپا ہو جاتا ہے کہ پھر ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا. تو اس کی وجہ بھی یہ لیٹ پبلک کا اٹھنا اور پبلک کا بھی بازاروں میں لیٹ جانا اور لیٹ آنا. آج بھی پاکستان کے چھوٹے شہروں میں, گاؤں میں مغرب کے وقت کاروبار بند ہو جاتا ہے اور فجر کے وقت وہ لوگ اپنا کاروبار. تو یہ ٹیکنالوجی کا غلط استعمال نہیں کریں گے ہم اس سے, کوئی ساری رات موبائل میں لگا ہوا ہے, کوئی کمپیوٹر میں لگے ہوئے ہیں. اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ جو موبائل ہے اس نے جہاں بہت سارے فائدے پہنچائے, ایک بہت بڑا نقصان پہنچایا کہ لوگ 2 بجے سے پہلے موبائل کو نہیں چھوڑتے اور اس کے بعد 10 بجے صبح سو کر اٹھتے ہیں وہ, اور اپنی دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں. اور میں نے تو یہ دیکھا کہ جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور مہمان ہم بھی جاتے ہیں کہیں تو ہم بھی بس موبائل سے کھیل رہے ہوتے ہیں, موبائل پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, موبائل سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, میزبان ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ جب ہمارے یہاں آتا ہے تو ہمارے بھی کوئی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے اور وہ موبائل میں. تو بہرحال یہ کہ یہ چیزیں جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جہاں اس کے فائدے ہیں اس کے بہرحال نقصانات ہیں, اور ابھی بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے واپس اس طرف پلٹیں. جیسے شاعر نے کہا کہ لوٹ پیچھے کی طرف گردش, پیچھے پلٹو. جو اچھی چیز, یہ کہنا غلط ہے کہ ماضی میں ہر چیز غلط تھی, ایسا نہیں ہے. جو ماضی کی صحیح چیزیں ہیں ان کو آگے لے کر اپنے ساتھ چلنا ہے, اپنی غلط چیزوں کو چھوڑنا ہے. اچھا, اسی سوال پہ ہی میں ایک اور سوال پوچھوں گا آپ سے کہ فزیکل ایکٹیویٹیز کم ہو گئی ہیں, گراؤنڈز ختم ہو گئے ہیں. بالکل. جو گیمز باہر لوگ کھیلتے تھے, فزیکل گیمز, کرکٹ, فٹ بال, ہاکی وغیرہ بہت سارے گیمز ہیں, وہ اب موبائل میں کھیل رہے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی یہ نہیں کہ آج دن کوئی ہمیں بونز کے مسئلے ہو رہے ہیں, بالکل ہڈیوں کے مسئلے ہو رہے ہیں, اور کیلشیم کی کمی ہو رہی ہے, اس پہ کیا کہیں گے؟ بالکل بالکل. دیکھیں اس میں دونوں باتیں ہیں. ایک تو موبائل پہ جب میرے بچے بھی موبائل پہ کرکٹ کھیلتے ہیں, موبائل پہ فٹ بال کھیلتے ہیں, موبائل پہ سارے گیم کھیلتے ہیں وہ. اب ہمارے یہاں تو یہ ہو گیا کہ اسکول بھی چھوٹے چھوٹے ہو گئے ہیں. میں نے جن اسکولوں میں پڑھا, لاہور میں بھی کچھ عرصہ میں رہا 5ویں جماعت تک, اس کے بعد کراچی آ گیا, آج تک کراچی میں ہے. وہاں پہ اسکول میں بہت بڑا گراؤنڈ تھا, اور کراچی میں جس اسکول میں پڑھا وہاں پہ بہت بڑا گراؤنڈ تھا. تو وہاں پر ہم فٹ بال بھی کھیلتے تھے, کرکٹ بھی کھیلتے تھے. تو اس وجہ سے ہماری فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ تھی. تو اس کے نتیجے میں آج دیکھیے میں ریٹائر ہو چکا ہوں, لیکن اللہ کا شکر ہے نہ مجھے چلنے میں کوئی پرابلم ہے, نہ سیڑھیاں چڑھنے میں کوئی پرابلم ہے, نہ اللہ کا شکر ہے آج تک مجھے کسی کارڈیو ویسکولر جانا پڑا, نہ کچھ ہوا, اور بلڈ پریشر میرا ٹھیک ہے. تو شاید وہ جو فزیکل ایکٹیویٹی تھی وہ آج بھی میرے کام آ رہی ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ میرے بچے جو ہیں وہ ان کو درد بھی ہونے لگتا ہے جوڑوں میں, اور ان میں وہ بھاگتے ہیں تو بہت جلدی تھک جاتے ہیں. ہمارے پاس پلے گراؤنڈز نہیں ہیں, جتنے پلے گراؤنڈز تھے ان پہ بلڈنگیں بن چکی ہیں. ہمارے پاس پارکس نہیں ہیں, فیملی پارکس نہیں ہیں, جو ہیں وہ اجڑے ہوئے ہیں, ٹھیک سے آباد نہیں ہیں. بچوں کے کھیلنے کی کوئی جگہ نہیں ہے, وہ سڑک پہ کرکٹ کھیلتے ہیں. تو بہت سارے ماں باپ, سڑک پہ کافی خطرہ بھی ہوتا ہے, اور ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ وہ سڑک پہ جا کے کھیلیں کیونکہ اس میں خطرہ ہے. تو میرے بھائی اس وجہ سے بھی, اور پھر ایک اور اہم چیز ہے فاسٹ فوڈ. فاسٹ فوڈ جو ہے اتنا زیادہ ہے برگر کا اور پیپسی کا. اب برگر والے اور پیپسی والے ناراض نہ ہوں, لیکن برگر اور پیپسی کے زیادہ استعمال سے یہ ہوگا کہ کیلشیم اور وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو رہی ہے. جب آپ کراچی کا یا سروے کریں گے, آپ پیے ہیں لیکن زیادہ وہ نہ کریں. جی ہاں, کبھی کبھی لیں آپ, لیکن یہ روزانہ فاسٹ فوڈ لینا, روزانہ پیپسی پینا, اس سے ہڈیاں بھی کمزور ہو رہی ہیں, فزیکل فٹنس بھی کم ہو رہی ہے, کولیسٹرول بڑھ رہا ہے آپ کا. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں ڈائبٹیز کتنی تیزی کے ساتھ آ گئی ہے, بہت تیزی سے. اور اس کی جو مین وجہ ہے, بہت اہم وجہ, وہ لائف اسٹائل ہے. کہ ہمارا لائف اسٹائل ہو گیا سیڈنٹری. سیڈنٹری کا مطلب بیٹھے ہوئے ہم, گھر میں آپ بیٹھے, گھر سے آپ نکلے گاڑی میں بیٹھ گئے, گاڑی سے بیٹھ کے آپ آفس میں بیٹھ گئے, آفس سے نکل کے پھر گاڑی میں آئے, گاڑی سے پھر گھر آ گئے, پھر لیٹ گئے, اس کے بعد آپ پھر آپ موبائل پہ لگ گئے. اس کے بعد آپ نے جا کے پیزا کھایا یا پیزا منگایا اور پیپسی پی. اس وجہ سے ڈائبٹیز, ڈسلیپیڈیمیا, وہ چل رہے نا, بلڈ سرکولیٹ کر رہا ہے. جی ڈائبٹیز بھی اس وجہ سے بھی زیادہ ہے, کولیسٹرول کی زیادتی جسے ہم ڈسلیپیڈیمیا کہتے ہیں وہ اسی وجہ سے زیادہ ہے, بلڈ پریشر اسی وجہ سے بڑھ رہا ہے, اور ہارٹ کے پرابلمز بڑھ رہے ہیں. آپ دیکھیں ینگ لوگوں میں ہارٹ ڈیزیز بڑھ رہی ہے. تو اس کی وجہ, اہم وجہ لائف اسٹائل ہے, جو کہ
صحیح نہیں ہے, انہیلدی لائف اسٹائل ہے. جی جو بہت اچھا, بہت اچھی باتیں کر رہے تھے ہم ڈاکٹر ریحان احمد کے ساتھ. ابھی تو پروڈیوسر صاحب کا کہنا ہے کہ ایک بریک لیا جائے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, کہیں جائیے گا مت. بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر ریحان احمد کے ساتھ ہم بات کر رہے تھے صحت کے حوالے سے, کووڈ-19 کے حوالے سے, ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے. اور ابھی ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ بریک فاسٹ کتنا ضروری ہے, اور بریک فاسٹ آج کل کے بچے جو ہیں اسکول والے یا کالج والے بغیر بریک فاسٹ کیے باہر جاتے ہیں, پھر واپس آ کے دن کا کھانا بھی وہ بھی اتنا لیٹ کھاتے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ کیوں ہے ایسا, اور ہونا چاہیے ایسا یا نہیں, یہ کتنا ہمیں اثر کر رہا ہے باڈی کو, اور یہ جو جوانی ہے یہ پتہ نہیں چل رہا جوانی میں, تو آگے ہمیں کتنا نقصان دیکھنا پڑے گا, اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیے گا, کیسا کرنا چاہیے. بہت ضروری ہے. دیکھیں جب ہم رات کو کھانا کھاتے ہیں, اگر ہم نے وقت پہ کھانا کھایا, میں سمجھتا ہوں جو ہیلدی ٹائم ہے وہ یہ کہ 8 بجے تک آپ کھانا کھا لیں, مغرب کے بعد آپ کھانا کھا لیں, حد سے حد 9 بجے تک کھانا کھا لیں, عشاء کے بعد پہلے کھا لیں, اور کھانے اور سونے کے درمیان 2 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے. 2 گھنٹے سے پہلے آپ بستر پہ نہ جائیں کھانا کھانے کے رات کا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو 8-9 بجے کھانا کھا لینا چاہیے, اور 10 بجے آپ کو بستر پہ چلے جانا ہے, زیادہ سے 11 بجے چلے جانا ہے, سو جانا چاہیے. تو اگر آپ 10 بجے 8 بجے رات کو یا 9 بجے کھانا کھاتے ہیں, تو صبح آپ 8 بجے ناشتہ کریں گے, تو 10 سے 12 گھنٹے کا گیپ آ رہا ہے. تو 10 گھنٹے بھی اگر آپ کا پیٹ خالی رہتا ہے تو اس کے بعد آپ کا شوگر لیول تو کم ہوگا. آپ اگر بغیر ناشتہ کیے چلے جائیں گے تو آپ کا شوگر لیول تو اور نیچے جائے گا, اور اس لو شوگر لیول کے ساتھ آپ کی مینٹل پرفارمنس کیا ہوگی, آپ کلاس کیسے اٹینڈ کریں گے, آپ پڑھیں گے کیسے, آپ کے سر میں درد ہوگا, ٹیسٹ کیسے دیں گے, ایگزام کیسے دیں گے. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ وقت پہ سویا جائے, اور وقت پہ صبح اٹھیں گے, جب وقت پہ اٹھیں گے تو خود بخود ناشتہ کریں گے, اور ایک پراپر ناشتہ ہونا چاہیے. جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا اویلیبل, آپ کے پاس روٹی اویلیبل ہے, آپ روٹی کھائیں, انڈا فروٹ ہے, بہت ساری چیزیں بھی اویلیبل ہے, ایک روٹی ہی آپ کھا کر کے چلے جائیں, فل مکمل روٹی, ایک پراٹھا بچوں کے لیے یا جوانوں کے لیے, یا ہاف فرائی یا انڈا, تو 1 کپ دودھ اگر اویلیبل ہے تو اتنا ناشتہ آپ کر لیں کہ جس سے آپ کو اتنا گلوکوز آپ کی باڈی کو مل جائے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ ہمارا برین جو ہے وہ صرف گلوکوز کو یوز کرتا ہے ایز اے فیول, صرف گلوکوز. یعنی اگر آپ کچھ بھی کھائیں گے تو وہ صرف اور صرف اس میں سے جو گلوکوز بنے گا ڈائٹ میں سے, اس کو برین یوز کر سکتا ہے. اچھا, اس لیے گلوکوز لیول اگر لو ہوگا تو آپ کو سر میں درد ہوگا, آپ کو غنودگی ہوگی, آپ سے کام ہی نہیں ہوگا. اس کا ظاہر ہے ہیلتھ پہ برے اثرات پڑیں گے. جب آپ ٹھیک سے ناشتہ نہیں کریں گے تو ویٹ لاس بھی ہوگا, برین بھی کمزور ہوگا, اور دوپہر کو بھی آپ کھانا لیٹ کھائیں گے, ہمارا فیوچر تو برباد ہے پھر. اس لحاظ سے تو یہ چیز بالکل صحیح نہیں ہے, اور ناشتہ بہت ضروری ہے. اور میں نے دیکھا یہی کہ بچوں کو جلدی ہوتی ہے, وہ ناشتہ نہیں کر رہے ہوتے, اور ان کو بھوک بھی نہیں لگ رہی ہوتی, اور وہ کہتے ہیں کہ اب بابا ہم سے کھایا نہیں جا رہا, متلی ہو رہی ہے. لیکن اگر وہ اپنی عادت بنا لیں گے نا تو پھر ان سے کھایا جائے گا, اور رات کو اگر کھانا جلدی کھا لیں گے پھر کوئی پرابلم. اچھا, ہمارے خاص کر کے کراچی میں اور پورے پاکستان میں چائے کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے. بالکل. تو چائے کا زیادہ نقصان ہے, کیا ہے اس کا بھی؟ چائے ایک لمیٹڈ اماؤنٹ میں پئیں تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن زیادہ چائے پینے سے معدے کو پرابلمز آتی ہیں. خالی پیٹ چائے پینے سے, بار بار چائے پینے سے, کھانا کھاتے ہی چائے پینے سے یہ ہوتا ہے کہ معدے کے اندر جو ہاضمے کا عمل ہے نا بہت متاثر ہوتا ہے, پھر کھانا اچھے طریقے سے ہضم نہیں ہوتا. اور زیادہ چائے پینے سے کھانے کے جو انگریڈینٹس ہیں جو کہ ہمارے معدہ جن کو جذب کرتا ہے اور ان کو نیوٹریشن میں کنورٹ کرتا ہے باڈی کے لیے, مثال کے طور پر آئرن جو ہے وہ ہمیں اس لیے چاہیے کہ اس کے ذریعے سے ہمارا ہیموگلوبن بن سکے, خون بن سکے. تو اگر ہمارا آئرن معدہ ایبزارب ہی نہیں کرے گا تو بلڈ میں آئرن نہیں آئے گا اور ہیموگلوبن نہیں بنے گا, یعنی کہ بلڈ فارمیشن کم ہو جائے گی, اس کو ہم اینیمیا کہتے ہیں. تو زیادہ چائے پینے سے معدے کی ایبزارپٹیو کیپیسٹی جو ہے نا, ہضم کرنے کی صلاحیت وہ کم ہو جاتی ہے. تو آئرن بھی ٹھیک سے ہضم نہیں ہوتا اور وہ جزو بدن نہیں بن پاتا, اور ہمارا ہیموگلوبن کم ہو سکتا ہے. تو اس لیے چائے ایک لمیٹڈ اماؤنٹ میں تو ٹھیک ہے, لیکن بار بار چائے پینا, بے وقت چائے پینا, خالی پیٹ میں چائے پینا, کھانا کھاتے ہی چائے پینا, جیسے کہ میں نے دکانوں پہ دیکھا, چیز بہت ہے, آفیسز بھی چیز بہت ہے, اس کو ہمیں اوائڈ کرنا ہوگا. اور ہوٹلز میں بار بار جو بیٹھنا ہوتا ہے, 3 گھنٹے گزر گئے, 3 گھنٹے میں 3-4 چائے تو لازماً پی لیں گے باتوں میں پی کرنے کے لیے, لیکن اس کے ڈیفینیٹلی برے اثرات ہوں گے معدے پہ. معدے کے لیے بہت تکلیف ہے, اس سے تیزابیت بھی بڑھتی ہے. اچھا, ابھی بڑی عید آ رہی ہے ماشاءاللہ سے, اللہ پاک سب کی اچھی گزارے عید,
اور جیسے کہ کراچی کا ٹرینڈ ہے اور ہمارے ملک کا ٹرینڈ ہے کہ باربیکیو ہوتے ہیں, کڑھائیاں بنتی ہیں, پتہ نہیں کتنی ڈشز بنتی ہیں. تو اکثر کسی جانور کوئی بیمار ہوتا ہے, کسی کا کوئی گوشت خراب ہوتا ہے, تو اس کے بعد بھی ایک بیماری سی پیدا ہو جاتی ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بھائی بیمار ہو گئے عید کے پہلے دن ہی, کچھ سالن میں ایسا تھا یا باربیکیو میں ایسا تھا. تو وہ کیوں ہوتا ہے, کیا احتیاط کیا کرنے چاہیے اس میں گوشت کے حوالے سے؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں جی, اگر لائیو اسٹاک جو ہے مویشی جی, وہ جب مویشی منڈی میں آتا ہے بقرعید کے دنوں میں جی, ویسے تو عام دنوں میں بھی ایک پراپر لائیو اسٹاک پہ چیک ہونا چاہیے جب وہ منڈی سے وہاں سے نکل کر آ رہا ہے جی, کیٹل فارم سے, اور اس کے بعد وہ ذبح کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد وہ مارکیٹ میں آ رہا ہے, تو پوری چیک اپ اگر اس پہ چیک ہو کہ اس کے اندر کوئی بیماری تو نہیں ہے جی, تو ڈیفینیٹلی وہ بیماری پبلک میں نہیں پھیلے گی. جی, لیکن بالفرض کے ایک اینیمل ایسا آ جاتا ہے تو زیادہ تر بیماریاں اگر آپ پراپرلی کوکڈ اچھے طریقے سے پکا ہوا میٹ ہوگا, ٹھیک سے گرم ہوا, یعنی کہ 60 ڈگری یا 100 ڈگریز تک آپ اس کو گرم کریں گے تو بیشتر جراثیم تو اس میں ختم ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. تو ایسے اینیمل جن میں کوئی ڈیفینیٹ ڈیزیز ہے ان کو تو مارکیٹ میں لانے نہیں چاہیے, نہ منڈی میں لانا چاہیے. باقی رہ گیا ایسے اینیمل جس کو کھانے کے بعد ہوا تو وہ ممکن ہے کہ اینیمل میٹ سے نہ ہو رہا ہو بلکہ آپ کی اوور ایٹنگ سے ہو رہا ہو. تو اس کا حل کیا ہے؟ آپ کو ڈیزیز ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا چاہیے اس کا, یا اگر آپ کو ایسا کچھ گڑبڑ دکھے جانور میں تو اینیمل میں تو ڈاکٹر کو لے آئیں, فوراً چیک اپ کروائیں. بالکل, دیکھیں اگر اینیمل میں گڑبڑ دکھے تو آپ کو ڈاکٹر سے تو چیک کرانا چاہیے اور اس کا علاج کرنا چاہیے. اور یہ ہے کہ بہرحال اگر وہ ٹھیک ہو جائے اینیمل تو آپ اس کو قربان کر سکتے ہیں, ذبح کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہے, اینیمل ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ اینیمل جو ہے کیا اس قابل ہے کہ اس کو ہم یوز کر سکیں یا نہ کر سکیں. اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ پبلک ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو پھر تو اس کو آپ کو نہیں یوز کرنا چاہیے, اور اس کو آپ بے شک کاٹ لیں لیکن اس کو پھر ڈسٹریبیوٹ نہ کریں. لیکن اگر کوئی ایسی بیماری ہے جو ہارمفل نہیں ہے پبلک کے لیے تو پھر تو کوئی ایسی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اور بہت ساری بیماریاں تو جو آپ اچھے طریقے سے اس کو بوائل کریں گے جیسے ہائی ٹیمپریچر پہ, ایک زمانے میں لمپی ڈیزیز بھی ہے. تو لمپی ڈیزیز میں بھی یہی تھا کہ اس وائرس کو اگر 60 ڈگریز پہ اگر آپ اس کو لے کر جائیں گے, بوائل کریں گے اور گرم کریں گے تو وہ وائرس ختم ہو جائے گا, کل ہو جائے گا. تو اس میں اتنا خطرہ نہیں ہے. اسی طرح سے اور وائرسز بھی کل ہو جاتے ہوں گے. لیکن اگر جو ویٹرنری ڈاکٹر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ اینیمل تو اب اس قابل نہیں رہا کہ اس کو کمیونٹی میں آپ اس کا گوشت بھیجیں, تو آپ اس کو بالکل نہ بھیجیں. تو اس لیے تو ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے تاکہ وہ ڈائگنوز کر لے اور پراپر آپ کو گائیڈ کر دے. اچھا, ابھی پرائیویٹ سیکٹر کا تو ہم سب کو پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. جو گورنمنٹ سیکٹرز کے جو ہاسپٹل ہیں, ہاسپٹل ہیں, تو ان کی طرف آپ کو کیسا لگ رہا ہے, کتنا کام ہو رہا ہے؟ کیونکہ بعض میں دیکھتا ہوں کافی ٹی وی چینلز پہ, نجی ٹی وی چینلز پہ دکھاتے ہیں کہ لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, لوگ اندر ہی ہاسپٹل کی کسی فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کا کیا ہے گورنمنٹ کا, کیا سمجھتے ہیں, کیا حل ہے اس کا؟ دیکھیں یہ اچھا بہت ہی سینسیٹیو سوال ہے اور جواب بھی اچھا دینا چاہیے. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ گورنمنٹ ہاسپٹل کا جو کنسیپٹ ہے وہ ہے پبلک کو فائدہ پہنچانا. وہ پبلک سیکٹر ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ میں سعودی عرب میں بھی رہا. جی ماشاءاللہ. سعودی عرب میں میں نے یہ دیکھا کہ وہ عام طور پر ویل آف لوگ ہیں, عام طور پر ویل آف ہیں, لیکن وہاں گورنمنٹ نے پبلک کی سہولت کے لیے گورنمنٹ ہاسپٹلز بنائے, گورنمنٹ ڈسپینسریز بنائی. وہ گورنمنٹ ہاسپٹلز بہت اچھے ہیں, وہاں صفائی ستھرائی بہترین ہے, وہاں اسٹاف جو ہے پورے یونیفارم کے اندر ہوتا ہے, صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جاتا ہے, تمام ٹیسٹ ہوتے ہیں, آئی سی یو کی فیسلٹیز موجود ہیں جو کہ پراپر ہاسپٹل میں ساری چیزیں ہونی چاہیے وہاں موجود ہیں. جبکہ وہ گورنمنٹ سیکٹر میں, پبلک سیکٹر میں, وہ پبلک سے پیسے نہیں لے رہا لیکن گورنمنٹ اس کو مینٹین کر رہی ہے. جبکہ سعودی عرب ایک پراسپیرس کنٹری ہے, بھی ہے, اور وہاں کی پبلک اوور آل ان جنرل ویل آف ہے. اس کے باوجود گورنمنٹ ان کو اتنی بڑی سہولت دے رہی ہے. پاکستان کی اگر آپ بات کریں تو پاکستان میں تو آپ کو معلوم پر کیپٹا انکم کیا ہے اور پبلک کا, جنرل پبلک کا کیا حال ہے. یعنی اگر 20,000 30,000 اس کی سیلری ہے تو کیا اس میں وہ اپنے گھر کا کرایہ نکال سکتا ہے, کیا اس میں وہ بجلی کا بل نکال سکتا ہے, کیا اس میں وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکتا ہے, کیا ان کے لیے کپڑے خرید سکتا ہے اور ان کو دوائیں دلا سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے. اس لیے
ہمارے معاشرے میں تو پبلک سیکٹر ہاسپٹل کی اہمیت بہت زیادہ ہے جی. اور یہ مسئلہ جو اصل میں جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں, فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہیں, وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جتنے گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں یہ چند ہیں اور وہ اوور لوڈڈ ہیں. یہ ہاسپٹل تو ہر ڈسٹرکٹ میں ہونے چاہیے جی. سول ہاسپٹل جیسے کراچی میں اور جناح ہاسپٹل ہے, اس لیول کے ہاسپٹل تو ہر ڈسٹرکٹ میں ہونے چاہیے, کیونکہ ہماری آبادی کتنی ہے آپ کو معلوم ہے, 3 کروڑ 3.5 کروڑ کے قریب اگر کراچی کی آبادی ہے جی, اس میں وہ کیسے ان کو یہ ہاسپٹلز اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. اس لیے اس بات کی انتہائی ضرورت ہے. اور کافی لوگ انٹیریئر سے بھی آ جاتے ہیں جی, بلوچستان سے بھی آتے ہیں, سندھ سے بھی آتے ہیں, اور یہ سب ہمارے پاکستانی ہیں, ہمارے بھائی ہیں, بھائی بہنیں ہیں, ان کا علاج ہماری ذمہ داری ہے نا, ہمارے شہری ہیں جی. لیکن ہم ان کو اکوموڈیٹ نہیں کر پاتے. اکوموڈیٹ نہ کرنے کی وجہ یہ کہ ہاسپٹلز اوور لوڈڈ ہیں اور بہت کم ہاسپٹلز ہیں ہمارے پاس. تو ایسے ہاسپٹلز, اسی لیول کے ہاسپٹل ہر ڈسٹرکٹ میں ہونے چاہیے, پھر کچھ نہ کچھ لوڈ کم ہو سکتا ہے اور لوگوں کو بہتر سہولت مل سکتی ہے. اور یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہیلتھ بجٹ کو بہت بڑھائے, اتنا بڑھائے کہ عام آدمی جو ہے اس کو اپنے ہیلتھ فیسلٹی کو حاصل کر سکے, اس کو دھکے نہ کھانے پڑے جی, اور ان کو پراپر بیڈ ملے, پراپر وہاں پر صفائی ستھرائی ہو, میڈیسن ملے, ان کو میل پراپر طریقے سے ملے, اور ان کے ٹیسٹ ہو جائیں وہاں پہ. اور پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہیں جی وہ عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا جی. تو پرائیویٹ ہاسپٹلز اس وقت جو لوگ پیسہ دے سکتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ اچھی سروس ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ پبلک سیکٹر ہاسپٹل کو ان کے تعداد کو بھی بڑھایا جائے, ان کے پرفارمنس کو بھی انکریز کیا جائے, اور ان کے بجٹس کو بھی بڑھایا جائے, اور وہاں لوگوں کو پراپر فیسلٹیز دی جائیں. اور اگر گورنمنٹ کا کام ہے یہ دیکھنا, ہم نہیں کچھ کہتے, لیکن گورنمنٹ کو خود اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ اگر کسی لیول کوئی کرپشن ہے جہاں پر گورنمنٹ کا بجٹ یوٹیلائز نہیں ہو پا رہا تو وہ اس پر پراپر چیک رکھے, کیونکہ یہ پیسہ عوام کا پیسہ ہے, عوام ہی اس ملک کی وارث ہے جی. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ جی, چاہے وہ مزدور ہے. ایک مزدور صبح سے لے کے شام تک کام کرتا ہے, تو اپنی کیپیسٹی میں وہ ملک کو جو دے سکتا ہے دے رہا ہے جی. تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ریاست اس کو اس کا حق دے, چاہے وہ مزدور ہو. تو اس لیے اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ پبلک سیکٹر میں گورنمنٹ کا بجٹ صحیح طرح استعمال ہو اور لوگ جو ہے اس سے پوری طرح سے مستفید ہو سکیں. اچھا, ابھی گورنمنٹ ہاسپٹل کی بات ہو رہی تھی, تو گورنمنٹ اسکولز جو ہیں وہ بھی برباد ہیں جی. بالکل, کچھ جو ہیں کچھ گنتی کے جو چل رہے ہیں ابھی بھی, اس میں بھی ایک کلاس میں 100-120 بچے ہیں بالکل, اور ان پہ بھی کبھی پڑھائی کا دھیان نہیں دیا جا رہا. کوئی جو ان کو پڑھایا جا رہا ہے تو وہ 1965 کی یا 1970 کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں آج بھی. جو پرائیویٹ سیکٹر ہے پھر بھی وہ کچھ نئی چیزیں اپروچ میں لا رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ گورنمنٹ اسکول میں تو اب ایک غریب انسان ہے وہ تو ایڈمیشن بچے کو وہیں دلائے گا, پرائیویٹ سیکٹرز کی تو پرائیویٹ چیزوں کی تو کافی مہینے کی فیس ہی اتنی زیادہ ہے جی. بالکل, تو کیسا ہم پیچھے جا رہے ہیں آگے جا رہے ہیں, بیچ میں درمیان کھڑے ہیں, کیسا آپ کو کیا لگ رہا ہے ینگ جنریشن؟ دیکھیے, علم جو ہے نا, تعلیم وہ تو ضروری ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے جی. اور علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے, فریضہ ہے اس کا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, سب کے لیے علم حاصل کرنا ایک فریضہ ہے بے شک. تو علم ہی تو شعور دیتا ہے جی, اسی سے تو ذہن کو جلا ملتی ہے. تو جتنی قوم پڑھی لکھی ہوگی, جتنے لوگ پڑھے لکھے ہوں گے, باشعور ہوں گے, وہ قوم آگے بڑھے گی. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ علم سے محروم ہے. علم سے حقیقی علم جو ملنا چاہیے, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ سن 70 کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں, سن 65 کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں, اور پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ دیتی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں جیسے گورنمنٹ ہاسپٹل امپروو کیا جائے, اسی طرح گورنمنٹ اسکولز کو, گورنمنٹ کالجز کو امپروو کیا جائے. وہاں جو ہے تعلیمی جو اسٹرکچر ہے اس کو ریویو کیا جائے اور اس کو اپ ٹو ڈیٹ کیا جائے, ضرورت کے مطابق, وقت کے مطابق اس کو اپ ٹو ڈیٹ کیا جائے. ان کو اچھی تعلیم اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت ان کو دی جائے. اسکول کا تو مقصد یہی ہے, اس کا مقصد صرف کتاب پڑھانا نہیں ہے, اس کا مقصد ایک فرد کو تیار کرنا. تو وہ فرد کیسے تیار ہوگا؟
وہ فرد ایسے ہی تیار ہوگا کہ آپ اس کو علم بھی دیں اور اس کی تربیت بھی کریں. تو علم اگر آپ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ پیچھے رہیں گے. تو انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں جو ہمارے اسکول ہیں, جو ہمارے کالجز ہیں, وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہیں اور وہاں پر فیسلٹیز بھی موجود نہیں ہیں. میں نے بہت ساری ایسی ویڈیوز دیکھی, ایسی تصویریں دیکھی کہ اسکول کے فرش ٹوٹے ہوئے ہیں, چھتیں ٹوٹی ہوئی ہیں, پنکھے ٹوٹے ہوئے ہیں, بلیک بورڈ ہیں تو وہ ٹوٹے ہوئے ہیں, چوک نہیں ہے وہاں پہ, کرسیاں نہیں ہیں, ٹیبل نہیں ہے, پانی نہیں ہے, بچوں کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے. تو کیا پڑھیں گے, کیسے پڑھیں گے؟ ان کو پڑھانے والے نہیں ہیں. جو پڑھانے والے ہیں ان کا بھی دیکھنا ہے کہ ان کا لیول کیا ہے, کیا وہ اپ ٹو ڈیٹ ہیں. ان کی کتابیں آپ دیکھیں, وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہی پڑھائی جا رہی ہیں جو کہ پرانی چل رہی ہیں. لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں ہم جاتے ہیں, چونکہ وہاں پر فیس دی جا رہی ہے, چونکہ وہاں پر اور جتنا بڑا نام ہوگا اتنی بڑی اس کی فیس ہوگی, تو وہاں آپ کو گریجولی اور نسبتاً یوں کہہ لیں کہ بہتر آپ کو اسٹینڈرڈ ملے گا ایجوکیشن کا. لیکن ہماری پبلک کی اکثریت مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے یا لوور کلاس سے تعلق رکھتی ہے, وہ اتنے ہائی کاسٹ ایجوکیشن افورڈ نہیں کر سکتے. یہ افراد جو ہیں یہی ملک کا سرمایہ ہے اصل میں. اگر ہم نے ان کو ضائع کر دیا اور صرف ایک طبقے کو آگے بڑھایا تو ہمارا ملک ترقی کبھی نہیں کرے گا. ایک طبقہ اگر عوام پہ حکمرانی کرے گا اور عوام اس کے غلام بن کے رہے گی, بابو بن کے رہے گی, تو کبھی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا. ایک طبقہ صرف ترقی کرے گا. تو اگر ایک مڈل کلاس کو آگے بڑھانا ہے, ایک اس سے لوور کلاس کو آگے بڑھانا ہے, کیونکہ تعلیم ہر شخص کا بنیادی حق ہے. غریب کا بچہ بھی وہی دماغ لے کے پیدا ہوتا ہے جو امیر کا بچہ پیدا لے. تو غریب کا بچہ تعلیم سے کیوں محروم ہے؟ اس کی وجہ معاشرے کے اندر پایا جانے والا طبقاتی نظام ہے. جب تک وہ طبقاتی نظام ختم نہیں کیا جائے گا, ملک کو دوبارہ سے ریفارم کی طرف نہیں لایا جائے گا, اس وقت تک ہماری سوسائٹی علم میں بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. تو اس لیے اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ایک ماں, میں آپ نے جو بات کی میں اس کو پھر سے دہراؤں گا, ہیلتھ کے حوالے سے بتا رہا ہوں آپ کو, ہیلتھ پہ بولوں گا. مجھے میرے ایک دوست نے کہا کہ ایک یہاں پر گوٹ ہے, اس گوٹ میں ہم ایک ڈسپینسری کرتے ہیں فار دا پبلک, یعنی ان کے لیے ہم کم پیسوں میں, آپ وہاں آیا کریں. میں تھوڑے دن وہاں بیٹھا تھا. میں ایک دن وہاں بیٹھا تھا شام کو, تو ایک عورت وہاں آئی, اس کے ساتھ 3 بچے تھے اس کے. وہ مجھے ایک غریب عورت دکھنے میں پتہ چلتا تھا, اس کے کپڑوں سے, اس کے حلیے سے. اس نے اپنے 3 بچوں کو مجھے دکھایا اور اس کے بعد اس نے کہا ڈاکٹر صاحب فیس کتنی ہوئی؟ میں نے کہا شاید 200 روپے. میں نے اس سے کہا آپ دیکھیے, مجھے یقین کریں, جب اس نے اپنے کپڑوں میں سے وہ مڑے توڑے 200 روپے نکالے تو میرا دل جو ہے نا اندر سے رو رہا تھا. یہ میں آپ کو بالکل سچ بتا رہا ہوں. یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے. اس عورت نے وہ پیسے پتہ نہیں کس طرح کمائے ہوں. وہ پیسے ڈاکٹر صاحب نے رکھ لیے, ٹھیک ہے, ڈاکٹر کو آپ نے دیے پیسے, لیکن کسی نے سوچا کہ وہ پیسے اس نے کس طرح کمائے ہوں گے؟ اپنے بچوں کے لیے وہ پیسے اس نے پورے دن میں جو کمائے تھے خرچ کر دیے. اسی طرح سے ایجوکیشن, کہ ماں باپ کی تو خواہش کی ہوتی ہے ان کا بچہ سب سے اچھے اسکول میں پڑھے, سب سے بہتر اسکول میں پڑھے, سب سے آگے بڑھے, لیکن وہ کیسے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ ریاست کی ذمہ داری. اور ہم آزاد بھی 1947 سے. آپ دیکھیے کہ ابھی جو بجٹ آیا اس میں کتنا تعلیم کے لیے رکھا گیا, کتنا صحت کے لیے رکھا گیا. کیوں؟ کیا اسی طرح معاشرہ آگے بڑھے گا؟ کیا یہی ٹرینڈ چلتا رہے گا؟ اگر چلتا رہے گا تو معذرت کے ساتھ ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکے گا, آگے نہیں بڑھ سکے گا. جی چلے, وقت بہت کم ہے, آخری آپ کچھ ینگ جنریشن کو میسج دینا چاہیں, کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں ینگ جنریشن کو میں یہ میسج دوں گا کہ ان کو سب سے پہلے اپنی تعلیم پہ توجہ دینی چاہیے. کچھ بنے, اس بات کی فکر نہ کریں. اور جو جنریشن باہر جا رہی ہے ان کے لیے بھی میسج دیں, جو باہر یہاں سے جا رہے ہیں. ہماری جو جنریشن ہے, ینگ جنریشن, اس کو چاہیے کہ وہ تعلیم پہ توجہ دیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں, اپنے بڑوں کا احترام کریں. ماں باپ بار بار نہیں ملتے, اور بڑے بھی ایک دن چلے ہی جاتے ہیں, ہم سے الگ ہو جاتے ہیں. تو بڑوں کا احترام کریں, ماں باپ کا احترام کریں, ان کی خدمت کریں. اور یہ ہے کہ آپ اپنے اندر یہ جذبہ رکھیں کہ میں یہ علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ میں اس معاشرے کا کارآمد شہری بنوں. میں یہ علم حاصل اس لیے نہیں کر رہا کہ میں اس معاشرے کا دولت مند شہری بنوں, نہیں, میں اس معاشرے کا کارآمد شہری بنوں, میں اس معاشرے کو کچھ دوں. اس کی ضرورت کی وجہ سے, اپنی وجہ سے ملک تھوڑا ترقی کرے, معاشرہ ترقی کرے. میری جو ینگ جنریشن وہاں جا رہی ہے, مجھے اس کا دکھ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہاں اپنا مستقبل تاریک پاتے ہیں.
اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو باہر چلے جانا چاہیے, وہاں ان کے لیے زیادہ مواقع ہیں. جی, جہاں یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں مواقع پیدا کرے, وہاں ہماری جنریشن کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ علم, میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی کہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ چین بھیجیں, لیکن میں اپنے ینگ دوستوں کو یہ پیغام دوں گا کہ آپ باہر جائیے, پڑھیے, پڑھنے کے بعد واپس آ کے ملک کی خدمت کریں, جی, ملک کو علم دیں. یہاں کے جو بچے ہیں جی, جو پرائیویٹ مہنگے اداروں میں نہیں پڑھ سکتے, ان کے لیے کوئی اسٹرکچر ہم بناتے ہیں کہ وہ بھی وہ علم حاصل کر سکیں جو آپ نے باہر جا کے حاصل کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس معاشرے کو کنٹریبیوٹ کریں, اس کی فکر نہ کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کل کیا ہوگا, ہمارا ملک کدھر جا رہا ہے. دیکھیے ہم سب مل کے جب جدوجہد کریں گے تو پاکستان ضرور آگے بڑھے گا. کب تک آگے نہیں بڑھے گا؟ جی, اگر ہمارے اندر یہ جذبہ ڈیولپ ہو گیا کہ ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو ہر رکاوٹ کو ہم عبور کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں ساتھ دیں ہماری گے. مدد کریں. جی بے شک اللہ پاک ہمیں ساتھ دیں گے. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ڈاکٹر ریان احمد ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کی ہم نے پرسنل لائف کے حوالے سے بات کی, ان کی سیاست کی لائف کے حوالے سے بات کی, اور جو موجودہ حالات ہیں ان کے حوالے سے بات کی, کووڈ-19 کے حوالے سے. اسی حوالے سے ہمیں اجازت دیجیے, اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. مجھے بلال حسین کو اجازت دیجیے, اور ڈاکٹر ریان احمد کو. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.